الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کے بارے میں کلام چل رہا تھا کہ یہ ہم پر فرض ہے، واجب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اکثر ایسا ہوا ہے کہ ساتھ ہی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی اطاعت نظر آتی ہے، اس کا حکم نظر آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تلقین بھی نظر آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو سکھانا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی فرما برداری والی زندگی ہو۔ اور بعض ہمارے بھائی بہن یوں کہتے نظر آتے ہیں کہ جی اتنے احکام ہیں، ہم کیا کریں، کیا سیکھیں، روزانہ سیکھتے ہیں تب بھی اتنے سارے احکام آ جاتے ہیں سامنے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے باقاعدہ شروع سے ان کو نہیں سیکھا ہوتا، اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ لگتے ہیں۔ اگر ہم عمر کے اس حصے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیکھنے سکھانے کا حکم دیا ہے، وہاں سے اطاعت کا آغاز کر دیتے، تو پھر آہستہ تھوڑا ہی ہمیں سیکھنے کا حکم ہوتا، اور ہم آہستہ آہستہ ایک وقت آتا کہ بہت سارے احکام سیکھ چکے ہوتے۔ لیکن چونکہ آپ خود غور کریں، ہمارے گھروں میں غفلت ہوتی ہے۔ جب ہم 10 11 12 13 14 بلکہ 15 سال کے تک ہو جاتے ہیں، تو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ دین سیکھنا چاہیے۔ زیادہ بس وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، حافظ صاحب سے جا کر ناظرہ قرآن پڑھ لیا، کسی بچے کو حفظ کروا دیا، 6 کلمے یاد کروا دیے، ایمان مفصل ایمان مجمل ہے، کچھ نماز یاد کروا دی، کچھ دعائیں یاد کروا دیں۔ اب جب ہم ذی شعور ہوتے ہیں اور کبھی کوئی ایسا پروگرام دیکھ لیتے ہیں یا کوئی ایسا شعور فراہم کرنے والا ہمیں مل جاتا ہے جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ آپ نے غفلت میں زندگی گزاری، اب سیکھیں، اور ہم جوش میں آ کے سیکھنے کی طرف آتے ہیں، تو پھر وہ ایک دم انبوہ کثیر نظر آتا ہے۔ یہ بالکل ایسا سمجھ لیں کہ جیسے کہا گیا کسی کو بھئی اپنے بچے کو آپ مونٹیسری میں ڈالیں، بھئی ڈال دیں گے، پرائمری میں، سیکنڈری میں، پھر اس کے بعد بچے کو یعنی کالج یونیورسٹی تک بالکل جاہل رکھا ہے اتنے عرصے تک۔ پھر کہا کہ اب ہم بچے کو ایک دم سب سکھائیں گے، تو ایک دم ساری پہلی سے لے کے یونیورسٹی تک کی ساری کتابیں سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ ابھی ساری اس کو بچے کو پڑھاؤ، کیسے پڑھے گا بتائیں؟ تو اسی لیے ہم دنیاوی علوم کو بھی دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کو بھی ایک ساتھ جمع کر دیں تو وہ بھی انبوہ کثیر ہے، لیکن ہم کیسے سیکھ لیتے ہیں؟ تقریباً ہر اچھا ذی شعور آدمی علم دنیا کیسے سیکھ لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے سٹیپ وائز اس کو ایک ایک کر کے الف بے سے لے کر ABCD سے لے کر آخر تک آہستہ سیکھا ہوتا ہے۔ بس یہ ہمارے یہاں المیہ ہے کہ ہم عمر کا اتنا حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، ایسا حصہ گزار چکے ہوتے ہیں جس میں سیکھا نہیں ہوتا۔ جب شعور حاصل ہوتا ہے اور ہمارے سامنے ایک دم شرعی احکام آتے ہیں تو بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں، اور جو سمجھدار ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو پہلے نہیں سیکھا، شروع تو کر دیتا ہوں نا، آہستہ زندگی میں موقع ملا سیکھ لیا، مر گئے تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ابتدا تو کر دی تھی، پہلے تو احساس نہیں تھا، توبہ کر کے ہم نے ابتدا کر دی تھی، لیکن مہلت نہ ملی تو ہم ایسے رہ گئے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف فرما دے۔ لیکن ہم تو یوں کرتے ہیں کہ اس انبوہ کثیر کو دیکھ کے کہتے ہیں میں آنکھیں بند کر لو، اب کون اس میں ہاتھ ڈالے، ڈرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی بہن، بہت سارے مہمان گھر میں آئیں، بہت ہی زیادہ آ جائیں اور کھا پی کے چلے گئے، پورا گھر الٹا پڑا ہوا ہے، گندگی ہے، ایک کمرہ خراب کر کے چلے گئے اور برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے سنک کے اندر، اور وہ شروع نہیں کرتی ہیں، بولتی ہیں ہائے یہ تو سارا کیسے ہوگا، کیسے صفائی کروں گی، یہ سوچ کے پھر سو جاتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں ہائے کیسے ہوگا، کیسے صفائی کروں گی، پھر سو جاتی ہیں۔ تو 10 سال بھی ایسا کرتے رہیں، وہ گھر تو صاف ہونے سے رہا، ابتدا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی علم سیکھنے کی ابتدا کرنی ہوگی، گناہوں کی معرفت کی، نبی کریم کے احکام کی معرفت کی ابتدا کرنی ہوگی۔ اب یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہے کہ وہ ہمیں یا تو زندگی میں مہلت دے دے گا کہ ہم سارے احکام سیکھ لیں گے، اور نہیں بھی ہوا تو انشاءاللہ ابتدا کرنا ہمارا کام ہے۔ ہمارے اکثر علماء یہی بیان فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی اچھے کام کی ابتدا کی اور اس سے پہلے کہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر بھی فرمائے گا، بلکہ اس کو مکمل عمل کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احکام پر مشتمل احادیث کریمہ آپ کے سامنے ذکر ہو رہی تھیں۔ ایک اور حدیث دیکھیں،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ہبہ کو واپس لیتا ہے، ہبہ مینس تحفہ، گفٹ، تو وہ اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے، جیسے معاذ اللہ کو ومیٹنگ کرے اور اس کو چاٹ لے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ کس قدر یہ قبیح اور گندا اور کراہت بھرا فعل ہے، تو سرکار اس فعل کی گندگی کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کسی کو تحفہ دیں اور پھر اس سے واپس لے لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس شخص کی مثال جو اپنا صدقہ واپس لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے میں لوٹتا ہے، اس میں خوب اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے اور اس کو چاٹتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے ہبہ کو واپس لینے والا اپنی قے میں لوٹنے والے کی طرح ہے۔ تو یہ تین سرکار نے چیزیں بیان فرمائی، یعنی دو کراہت بھرے فعل، کہ ایک تو ومیٹنگ کرنا، اس میں لوٹ جانا، اور کس قدر گندا فعل ہے، اور اس کو پھر معاذ اللہ زبان لگانا بہت گندا فعل ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کے بارے میں، صدقہ آپ نے کسی کو دیا واپس لے لیا، ہبہ دیا واپس لے لیا۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک مال کو اپنی ملک سے نکال کر مکمل طور پر دوسرے کو بغیر کسی عوض کے اس کا مالک بنا دیتے ہیں تو وہ ہبہ ہے، بغیر کسی بدلے کے۔ جیسے میں آپ کو کہوں یاری میں پین آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، بدلے میں کچھ بھی نہیں لے رہا، تو آپ کو جب میں دے دوں گا اور مکمل تصرف کا اختیار آپ کو حاصل ہوگا تو بس وہ مال میری ملکیت سے نکل کر آپ کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اگر اس میں ہم ثواب کا ارادہ بھی رکھیں اللہ کی رضا کا تو اس کو صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ گفٹ تو ہے ہبہ تو ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہبہ جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ثواب کی نیت نہ ہو، جیسے آپ شادی بیاہ کے اندر دے رہے ہیں اب مرے دل کے ساتھ کہ بڑی مصیبت ہے آج کل، ویسی وجڑ ذرا تنگ تھا، یہ آگے شادی، تو اب ثواب کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ نے کہا بھی پہلے انہوں نے بھی دیا تھا ہمیں دینا پڑے گا، یا چلو ہم دے دیتے ہیں پھر ہمارے بچوں کی شادی ہوگی ان سے وصول کریں گے، اب دور دور تک ارادہ نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے ثواب، تو یہ آپ نے دے دیا، یہ ہبہ ہو گیا۔ لیکن صدقے کی تعریف یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کی نیت سے کسی کو جب کچھ دیتے ہیں تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہبہ اور صدقہ ایک مقام پر جمع ہو سکتے ہیں، کہ جب آپ کسی کو تحفتاً کوئی شے دے رہے ہیں اور اس میں ثواب کی نیت کر لیں تو اس میں صدقے کا پہلو بھی ہے اور تحفے کا پہلو بھی ہے۔ لیکن اگر آپ ثواب کی نیت نہیں کرتے ہیں، ویسی کسی کو ایک چیز تحفتاً دے دیتے ہیں اور اس کی ملک میں مکمل طور پہ داخل کر دیتے ہیں تو یہ ہبہ تو ہے لیکن صدقے کا اس میں پہلو نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صدقہ دے کر واپس لینا یہ بھی غلط ہے، اور صرف تحفہ اگر آپ نے دیا اسے بھی واپس لینا سرکار نے منع فرمایا ہے اور اس کی قباحت کو ذکر کیا ہے۔ اچھی طرح چیز یاد رکھیں کہ تحفہ اسی وقت کمپلیٹ ہوتا ہے اور صدقہ اسی وقت صدقہ کہلائے گا کہ یہ مکمل ہو چکا ہے کہ جب آپ چیز کو اپنی ملک سے نکال کر سامنے والے کو اس کا مالک بنا دیں، اور مالک بنانا شرعی لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس میں مکمل تصرف کا اختیار حاصل کر لے۔ مثلا اگر آپ نے ایک مکان کسی کو کہا یہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے، یعنی یہ اس وقت آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہوگا، یا اس وقت ہبہ یا صدقہ کامل اور مکمل ہوگا جب اسے اتنا اختیار بھی دے دیں کہ وہ اس کو بیچ سکے، چاہے تو اس کو رینٹ پہ چڑھائے، چاہے تو اپنا تالا لگا دے، آپ اس میں اب تصرف نہ کر سکیں، تو پھر وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں داخل ہوگا۔ اس سے ذرا وہ درس حاصل کریں ہمارے بھائی بہن جو بعض اوقات ڈاکومنٹس میں پراپرٹیز کسی کے نام کر دیتے ہیں، جیسے بیٹے کے نام دکان کر دی، مکان کر دیا، بیوی کے، لیکن خود اس میں رہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے بچے بھی اس میں رہ رہے ہیں، مکان کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، خالی ڈاکومنٹس میں کر دیا۔ تو یاد رکھیں قانونی اعتبار سے تو یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں اس کا مالک ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ اسی کی ملکیت میں کہلائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے تمام بچوں کو جمع کر کے کہا بھی میں اپنی ٹوٹل پراپرٹی تمہاری ماں کے نام کر رہا ہوں، اور اس نے کاغذات بنا دیے، سائن وغیرہ بھی ہو گئے، سب کچھ کاغذات بالکل کمپلیٹ ہو گئے، لیکن اس نے بیوی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اسے بیچ سکے، کرائے پہ چڑھا سکے، اس میں تالا لگا سکے، اور بلکہ اس میں وہ مشغول ہے، اس میں خود بھی رہ رہے ہیں اور دیگر سامان رکھا ہوا یہ، اور اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ عورت کی پراپرٹی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کی زندگی میں ہبہ تام ہی نہیں ہوا،
ہبہ مکمل ہی نہیں ہوا، اس کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوا، کاغذات کچھ بھی نہیں ہے شرعی لحاظ سے، یاد رکھیں شرعی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی شریعت کو فالو کرنا چاہتا ہے، اور کوئی جیسے اب شوہر کا انتقال ہو، ابھی خاتون سوچتی ہیں کہ بھئی شرعی لحاظ سے میرا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ اگر ان کا نہیں ہوا، باپ کا ہے تو بچوں کو وراثت ملے گی، اور بلکہ اس شخص کے باپ اور ماں کو بھی وراثت ملے گی، اور اگر بیوی کے نام ہو چکا ہے مکمل، یعنی ہبہ مکمل ہو چکا ہے، تو اب یہ مال وراثت ہے ہی نہیں، کیونکہ شخص مر گیا، اس کی یہ تو عورت کی پراپرٹی، یہ جب فوت ہوگی تب یہ مال تقسیم ہوگا، فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہمیں نظر آئے، جیسے خواتین ہوتی ہیں کہ زیور انہی کے پاس ہے، یوں کہہ دیتی ہیں بھئی دیکھو جب میں مر جاؤں نا تو یہ زیور سمجھ لو بس یہ میری بیٹی کا ہے، یہ میرے بیٹے کا ہے، اور یہ میری تیسرے بیٹے کی بہو کا ہے، جو اس کی شادی ہوگی تو یہ بہو کو دے دینا، میں نے ان کو دے دیا، اور ہے انہی کے پاس، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو اٹھا سکیں، کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو بیچ سکیں، جن کے نام کیا ان کو بھی نہیں ہے، اور ان کا وصال ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ وارثوں کے حق میں وصیت قابل قبول نہیں ہے، یہ مال وراثت ہے، یہ اسی طرح تقسیم ہوگا جیسے شریعت نے اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ تو اچھی طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اب یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کراہت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو تحفہ دے دیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں، تو اس سے واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کسی کو یا تو تحفہ دیں نہیں، دل بڑا رکھیں، اور دے دیں تو بس پھر واپس لینے کا قصد و ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے آپ کو دے دے واپس، زبردستی پھینک جائے، مجھے نہیں چاہیے لے لو اپنا تحفہ واپس، تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں بھی میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ اگر وہ نہیں مان رہا، لیتا نہیں ہے آپ سے، جیسے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے آپس میں، پھینک گیا آپ کے پاس، تو اس بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، نہ رکھیں اپنے پاس، کیونکہ واپس لینا بہرحال اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے ہاں گناہ عام ہے، لیکن جس سے کہ ہمارے معاشرے میں دینی شعور بہت کم ہے، ہم یہ بہت سارے گناہ دیکھیں روزمرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کچھ گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے تحفہ دینے سے پہلے 10 بار سوچیں، اور جب دے چکیں تو بس پھر دے چکیں۔ اور تحفہ کب تحفہ بنتا ہے، یعنی اس کو ہبہ کب کہتے ہیں، گفٹ کب کہتے ہیں، صدقہ کب کہا جاتا ہے، اور کب وہ مکمل ہوتا ہے، اس کو بھی میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ کاغذاتی کارروائی شرعی لحاظ سے ہماری کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اصل ہے جو شریعت نے ضابطے قاعدے بیان کریں، جیسے مثال کے طور پہ اب نکاح کو لے لیں، آپ نکاح نامہ نہ بھریں، ایجاب و قبول ہو جائے نکاح ہو جائے گا، حالانکہ اگر آپ کو قانون کہے گا کہ اس نکاح کا آپ پروف پیش کریں، آپ کے پاس گواہ کہیں چلے گئے تو آپ پروف پیش نہیں کر سکتے، تو قانون یہ کہے گا یہ نکاح ہم نہیں مانتے، لیکن شریعت، ہم بات چونکہ شریعت ہی کر رہے ہیں، شریعت مانتی ہے۔ ایسے اگر آپ نے خرید و فروخت کر لی، کسی نے کہا بھئی کتنے کا ہے، اتنے کا، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے لیا، اس نے کہا چلیں جی آپ کا ہوا، بس یہ ہو گیا سودا، اب کوئی بھی منع نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ دکاندار منع کر رہا ہے، آپ نے کیس کر دیا، اس نے کہا کہ جی ڈاکومنٹس لائیں، تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی لکھت پڑھت ہے ہی نہیں تو پھر یہ ہوا بھی نہیں ہے، لیکن ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں، اس لیے جو شریعت کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ لکھے پڑھے ہونے کا آخرت میں حساب نہیں ہے، شرعی مسائل کا حساب ہے، شرعی تقاضوں کا حساب ہے، لہٰذا اگر آپ نے ایجاب و قبول کر لیا، اب دکاندار کی نیت پھر گئی، جیسے بعض اوقات پلاٹ ہوتا ہے 40 لاکھ کا پلاٹ ہے جی، آپ نے کہا ڈن، یہ آپ کی ملکیت ہو گیا پلاٹ، اور جو اس کا پیسہ آپ دینے والے ہیں اس پر اس کا حق آ گیا، اب ایک دم 20 لاکھ قیمت بڑھ گئی، وہ پھر گیا، دنیا تو کبھی طور پہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن آخرت میں اس کی گرفت آپ کریں گے، کیونکہ آپ کی چیز تھی وہ، اس نے خیانت کی ہے۔ اس پہ کبھی پھر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔